إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین جب کسی کو دنیا پر حکومت عطا کرتا ہے اور بالخصوص ایمان والا حکمران جو مسلمان ہو، جب اللہ تعالی اسے طاقت، قوت، سلطہ، حکومت، سیادت اور قیادت عطا کرتا ہے تو اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے. جہاں عوام مطیع اور فرما بردار ہے، وہیں حکمران اور امیر، خلیفہ اور بادشاہ، اس کی بھی ذمہ داریوں کا تعین اللہ رب العالمین نے کیا. اگر وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے سامنے یقیناً وہ مجرم بن کر پیش ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ جسے امارت، حکومت عطا کی گئی، قیامت کے دن اسے زنجیروں میں جکڑ کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اگر اچھا ہوا تو اسے زنجیریں کھول کر جنت عطا کی جائے گی، اور اگر برا نکلا تو اسی حالت میں اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے سورہ الحج کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ان مکناہم فی الارض
اللہ تعالی جن لوگوں کو زمین میں حکومت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے اقاموا الصلاۃ کہ وہ نماز کا نظام قائم کریں. سب سے پہلے نمبر پر امیر پر، خلیفہ پر، وزیر اعظم پر، سی ایم پر، فلاں پر، جو امیر ہے اس پر یہ ذمہ ہے کہ وہ نماز خود پڑھے، نماز کا قیام کرے، اور پھر اپنے علاقے میں جو اللہ نے اسے عطا کیا اس میں نماز کا نظام قائم کرنا اس کی پہلی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لگائی. اور اگر وہ نماز کا نظام قائم نہیں کرتا تو وہ اپنی پہلی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا. فرمایا جنہیں میں زمین میں حکومت، قیادت اور سیادت دیتا ہوں ان کی یہ ذمہ داری ہے اقاموا الصلاۃ کہ وہ نماز قائم کریں. مسجدوں کا بنانا، مسجدوں کا سنوارنا، انہیں کشادہ رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، مسجدوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنا، یہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر مسلمان حکومت مسجد بنانے میں، مسجد کو آباد کرنے میں، مسجدوں کو کشادہ کرنے میں اور مسجدوں کی تعداد میں اضافے میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے تو وہ اپنا ذمہ ادا نہیں کر رہے. دوسرے نمبر پر وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں. زکوٰۃ خود بھی ادا کریں. زکوٰۃ معاشروں سے، مسلمان علاقوں سے جمع کریں. اس زکوٰۃ کو بیت المال کے اندر لا کر اکٹھا کریں اور غریبوں کو، مسکینوں کو، فقراء کو، مسافروں کو جن کی گردنیں آزاد کروانی ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کا قیام کریں. یہ سارا کام مسلمان امیر، مسلمان خلیفہ، مسلمان بادشاہ، حکمران یہ زکوٰۃ سے ادا کرے گا. دو ذمہ داریاں. تیسری ذمہ داری جو اللہ نے بیان کی، فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ. وزیر اعظم، وزیر داخلہ، چیف منسٹر اور اس کے بعد نچلے درجے کے یہ ڈی سی او، یہ فلاں، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے اگر وہ مسلمان ہیں کیا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، خیر کا حکم دیں، معروف کا حکم دیں، خیر کی جو ذمہ داری ان پر عائد ہے اسے پھیلائیں، امر بالمعروف کریں. نیکی کا کام، خیر کا کام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، یہ سارا کس نے حکم دینا ہے؟ امیر اور خلیفہ نے، حکمران نے اپنے اپنے لیول پر. یہ اس کی ذمہ داری کس نے لگائی؟ اللہ نے. کیونکہ یہ حکومت اس کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ حکومت اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے ساری بادشاہت تو اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے. آپ نے دیکھا بڑے بڑے دنیا کے جگے جو انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتے تھے، فرعون جیسے، آج کہاں ہیں؟ عبرت. اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، غرق کرنے کے بعد اللہ نے دنیا میں نکالا، کہا قیامت تک کے لیے اس کی لاش کو عبرت بنایا. آج بھی دیکھو لمبا قد ہے، کر و فر ہے، کیل ٹھونک کر، میخیں ٹھونک کر لوگوں کو ہلاک کر دیتا تھا، لیکن آج اس کا کیا بنا؟ دیکھ لو دنیا میں کتنے بڑے بڑے، مسولینی آیا، ہٹلر آیا، اس سے پہلے بڑے بڑے آئے، چنگیز خان، ہلاکو خان کہاں گئے؟ قصہ بارینہ بن گئے، کچھ ان کے پاس نہیں رہا. آپ پاکستان کی حالت دیکھو، بڑے بڑے نعرے لگانے والے آج ان کا نام و نشان نہیں ملتا، ختم ہو گیا سب کچھ. تو کیا ہے؟
اللہ اکبر. فرمایا امروا بالمعروف، تو نے معروف کا حکم دینا ہے، کیونکہ حکومت اللہ دیتا ہے. جب تجھے اللہ نے یہ ذمہ داری دی، اگر تم اس ذمہ داری کو نبھائے گا اللہ کے ہاں خیر پائے گا، اور اگر تو اس ذمہ داری کو نہیں نبھائے گا تو پھر تو عبرت کا نشان بنے گا کئی بڑی. تیسری ذمہ داری ہے امروا بالمعروف، اور چوتھی ذمہ داری کیا ہے؟ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. وزیر اعظم، وزیر داخلہ، ان سب کی، اور جتنے وزیر، مشیر، چھوٹے لیول پر، شہر کے لیول پر، تحصیل کے لیول پر جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، ان پر اللہ رب العالمین نے یہ فرض قرار دیا وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. منکر سے روک، زنا کے اڈوں کو بند کر، میوزک، فحاشی، عریانی، بے حیائی، چوریاں، ڈکیتیاں، ان کو روکنا تیری ذمہ داری ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے چارٹر دیا ہے انہیں. آج یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا راگ لاپنے والے یہ ظالم. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. جو حکمران منکر کو نہیں روکتا، بے حیائی کو نہیں روکتا، فحاشی کو نہیں روکتا، عریانی کو نہیں روکتا، زنا، بدکاری، میوزک کو نہیں روکتا، اپنے ملک میں خباثتوں کو نہیں روکتا، چوری چکاریوں کو نہیں روکتا، میرے بھائیوں وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا. وہ سمجھ لے کہ بس اس کے مرنے کا انتظار ہے. مرنے کے بعد جب رب کے سامنے اس نے پیش ہونا ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا جائے گا. نہ اس کی برادری اسے بچائے گی، نہ اس کی چودراہٹ اسے بچے. وہاں تو رشوت چلنی، کوئی نہ سفارش چلنی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کے سامنے میرے بھائیوں وہاں پر سب نے حاضر ہونا ہے. تو فرمایا یہ 4 مین ذمہ داریاں ہیں مسلمان حکمران کی. اگر وہ یہ ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں کامیاب، اگر وہ یہ ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے. بعض دفعہ ان میں زیادہ جو لوگ، جو حکمران ان معاملات میں زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بعض دفعہ اللہ دنیا میں بھی ان کو عبرت بناتا ہے. دیکھا آپ نے تختہ دار پر چڑھتے ہوئے آپ نے حکمرانوں کو دیکھا ہٹلر کو کہ اپنی جان خود لے لی. آپ نے دیکھا سکندر اعظم کو جو آپ کے علاقے سے گزر کر گیا تھا، خود اپنی جان لے لی. کیا آپ نے دیکھا ان حکمرانوں کو کہ جو کہتے تھے کہ جی برطانیہ کا تو ایسا علاقہ ہے کہ اس میں سورج ہی طلوع نہیں، غروب نہیں ہوتا. کہاں گئے آج؟ کچھ نہیں رہ گیا ان کے پاس. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. اور میرے بھائیوں جو خیر کا کام کر کے جائے گا قیامت تک لوگ اسے یاد کریں گے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تابعی تھے نا، کام کیا. خزانوں کے اندر سے جو ان کے آباء و اجداد نے یا لوگوں نے اموال نکلوائے تھے، واللہ اپنے محلات، اپنی بیویوں کے زیور، ان کے مہنگے کپڑے، ان کے گھروں کے اندر استعمال ہونے والی اشیاء ساری جا کر بیت المال کے اندر جمع کروا دی اور چھوٹے سے کچے مکان کے اندر شفٹ ہو گئے. کہتے میں تو دنیا میں مسافر، میں نے کیا لینا یہاں سے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہا یا عبداللہ، اے عبداللہ، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہنا جیسے گمنام ہوتے ہیں، تجھے کوئی جانتا نہیں. او عابر سبیل، یا ایسے جیسے راہ چلتا مسافر ہو. تو میرے بھائیوں یہ ذمہ داریاں ہیں مسلمان حکمران کی. ذمہ داریوں کے حوالے سے ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو علم ہونا چاہیے. امام ابو الحسن ماوردی اور امام ابو یعلا جنہوں نے حدیث کی بہت بڑی کتاب لکھی، مسند ابو یعلا، بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی. دونوں محدثین نے ایک کتاب لکھی الاحکام السلطانیہ، حکومت کے احکامات. اس میں ان دونوں محدثین نے مسلمان حکمران کے 10 اوصاف ذکر کیے ہیں. کتنے؟ 10 اوصاف.
یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہیں. مختلف احادیث کے اندر یہ اوصاف ایک مسلمان حکمران امیر کے اندر اگر موجود ہیں، چاہے وہ چھوٹے لیول سے حکمران کے اندر، تو بالاولیٰ چھوٹے لیول پر جو امیر ہے، جو جماعت کا، مسجد کا، اپنے ہسپتال کا، اپنی جگہ کا، اپنی فیکٹری کا، سب پر یہ لاگو ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن بالاولیٰ یہ مسلمان حاکم کے لیے شرط ہیں. پہلے نمبر پر حفاظت دین. پہلا اصول حفاظت دین، دفاع دین اور تعلیم دین. یہ عباسی صاحب، نواز شریف صاحب، سی ایم جتنے ہمارے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے، 3 ذمہ داریاں کہ دین کی حفاظت کریں. دین کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے. دین کا دفاع کریں، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، توہین رسالت، توہین اسلام جو کرتا ہے اس کا سب سے پہلا سوال وزیر اعظم کو ہوگا، شاہ عبد العزیز کو ہوگا کہ تو نے دین اللہ کی حفاظت میں کیا کیا. اور پھر تیسری ذمہ داری تعلیم دین، دین کی تعلیم پھیلانا ان پر فرض ہے. آج کیا کرتے ہیں؟ مسجدیں بند کرو، مدرسے بند کرو، دین کی تعلیم ختم کرو. کیا کھولیں گے؟ ہم کھولیں گے یونیورسٹیاں، ہم کھولیں گے کالج، جہاں پر دین کو ہم چھٹی کروائیں گے، اسلام توحید کو پرے رکھیں گے. صرف اور صرف دنیا دار، دنیا کا بندہ ہم بنا کر بھیجیں گے. ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بن تو ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، لیکن تیرا ایمان، تیرا عقیدہ، تیری سوچ، تیری فکر، تیرا منہج وہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، پھر تجھے فائدہ ہوگا. پہلی ذمہ داری حفاظت دین، یہ یاد رکھ لیں. حفاظت دین، دفاع دین اور تعلیم دین، یہ 3 ذمہ داریاں ہیں. دوسری ذمہ داری شرعی قوانین کا نفاذ اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا. یہ بھی ذمہ داری ہے حکومت کی. پاکستان کے آئین میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمیں کوئی شرم نہیں ہے، ہمیں کوئی کسی کا ڈر نہیں ہے. ہم اس بارے میں اپولوجیٹک نہیں ہے کہ دنیا کے باطل نظاموں کو ہم حلال قرار دیتے رہیں. کیا ہے اس میں؟ فرمایا شرعی قوانین کا نفاذ اور عدل و انصاف کا قیام کس نے کرنا ہے؟ مسلمان حکمران نے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. ہمارے آئین میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے. میرے بھائیوں، سپریم اللہ کا اقتدار ہے، اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون اس پاکستان میں نہیں چل سکتا. تو کیا ثابت ہوا؟ ہر وہ قانون جو اللہ کے دین کے خلاف ہوگا، پاکستان کی کسی اسمبلی میں پاس بھی ہو جائے تو وہ ریجیکٹڈ ہے، رد ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ آئین کے خلاف ہے. جب آئین میں لکھا ہوا ہے، میرے بھائیوں، یہ ہے اصل، جسے آج تک یہ ظالم سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اقتدار اعلیٰ کا مالک ہی جب اللہ ہے تو اللہ کے قانون کے خلاف کچھ چل سکتا ہے؟ اور اللہ نے تو آئین لکھ کر، نازل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ نہیں؟ قرآن آئین ہے، پورا کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسلمان حکمران کی دوسری ذمہ داری شرعی قوانین کا نفاذ اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا. یہ عدل و انصاف کرتے ہیں؟ سوال ہی کرنا نہیں ہوتا. جب اپنے اوپر آ گیا تو رونا شروع کر دیا. پیسے کھا گئے، لوٹ کے کھا گئے، کوئی کچھ کرتا ہے. ہر ایک کے اندر مصیبتیں. اگر کوئی بچا ہوا ہے تو پکڑا وہ بھی جائے گا. عدل اور انصاف کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیس آیا.
مخزومی قبیلے کی فاطمہ جس نے چوری کی تھی، صحابہ نے کہا بنو مخزوم بڑا قبیلہ ہے، بڑا خاندان ہے، بڑی کروفر ہے، ان کے خلاف اگر فیصلہ ہو گیا کام خراب ہو جائے گا۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ جا کر مخزومی قبیلے کی فاطمہ کی سفارش کر دیں کہ اسے معاف کر دیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے عالم میں باہر تشریف لائے، اسے بولتے ہیں عدل و انصاف۔ اگر عدل کی تلوار کے نیچے وزیر اعظم بھی آتا ہے تو میرے بھائیوں یہ تلوار چلنی چاہیے، پھر دیکھو نظام قائم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی باہر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں، مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ تم لوگ یہ باتیں کر رہے ہو، اور اسامہ کو میرے پاس بھیجا رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ حضرت اسامہ کے ساتھ اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے۔ جیسے سیدنا حسن و حسین کو اپنی گود میں کھلایا، اسی طرح حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو کھلایا۔ باہر آئے، آ کر کہا تم سے پہلی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ ان میں جو کمزور ہوتا اسے پکڑ لیتے، جس بیچارے نے کیلا یا مالٹا چوری کر لیا اسے ڈنڈے مارتے ہیں، چاہے وہ بھوک سے لے رہا ہو۔ اور جو اربوں کا چور ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں نے 10 ارب چوری کی، 1 کروڑ دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ ہوا نا بلوچستان میں ہوا، وزیر یہ بدماش جو ہیں ان ظالموں نے ملک کا بیت المال کا پیسہ کھایا، کھانے کے بعد تھوڑا سا واپس کر دیا، پورے آوے کا آوا بگڑا ہوا یہ۔ اللہ کے نبی باہر آئے، آ کر کیا کہا یہ کمزور ہوتا تو اسے پکڑ لیتے، اگر بڑے خاندان کا ہوتا، طاقتور ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ فرمایا یہ تو مخزومی قبیلے کی فاطمہ ہے، یہ تو مخزومی قبیلے کی فاطمہ ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ ہے عدل و انصاف۔ ہیں تیرے بیٹے پر کیس چلے تو وہ انگلینڈ میں حسن و حسین بیٹھے رہے کیونکہ وہ اوپر سے اترے ہوئے ہیں۔ لاؤ ان کو عدالتوں کے سامنے، پھر پتا چلے انصاف کیا ہوتا ہے۔ اور جب انصاف کی تلوار چلتی ہے اور کسی پر کوئی جرم ثابت ہو جائے تو پھر وہ کیا کہے میں عوام کی عدالت میں جاؤں گا؟ نہ، کوئی عوام کی عدالت نہیں ہے، قانون اللہ کا ہے، جو فیصلہ ہو گیا وہ تو ماننا پڑے گا۔ عوام کی عدالت میں جائے، عوام تو کل انعام ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے چکر ہیں میرے محترم بھائیوں۔ کیا ہے؟ شرعی قوانین کا نفاذ اور عدل اور انصاف کا قیام۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا حکمران شاید دنیا میں کوئی پیدا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا نبوت اب ختم، اب نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا رضی اللہ تعالی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، فرمایا جس گلی سے گزر جائیں شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ عمر ابن الخطاب ہے کہ جس کا نام اگر قیصر اور کسریٰ کے سامنے لو تو ان کے ہاتھوں سے شراب کے جام نیچے گر جاتے ہیں۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما تھے، منبر پر تشریف فرما تھے۔ بندہ کھڑا ہو گیا، کہا امیر المومنین، کہا جی، سارے لوگوں کو ایک ایک کپڑا اور اپنے لیے 2 کپڑے، ایک کپڑے سے صرف یا تہبند بنتا تھا یا اوپر لے، سارے بندوں کو ایک ایک کپڑا اور اپنے لیے 2۔ صحابی کھڑا ہو گیا، آج یہ ظالم احتساب کا نام لیتے ہیں، دیکھو احتساب دور فاروقی میں کھڑا ہو گیا بندہ۔ اچھا حضرت عمر نے کیا کروایا؟ قتل کرو اسے، پکڑو اسے، تیری ہمت نہ۔ کہا عبداللہ، اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ کھڑا ہو جا، بتاؤ میرے پاس دوسرا کپڑا کہاں سے آیا؟ کہا میں نے ایک کپڑا مجھے ملا تھا، ایک میرے والد محترم امیر المومنین کو ملا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اپنا کپڑا بھی ان کو دے دیا، میں نے اپنا کپڑا بھی اپنے والد گرامی کو دے دیا۔
آپ لے لیں آپ کا پورا سوٹ بن جائے گا. یہ کیا ہے؟ احتساب. ایسا احتساب ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر احتساب کا یہ نظام قائم ہو جائے تو میرے بھائیوں میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں نظام کیسے خراب ہوتا ہے. تیسری ذمہ داری مال و جان اور عزت اور آبرو کی حفاظت. یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. مال و جان اور عزت و آبرو کی حفاظت اور امن و امان کا قیام ہے. مال و جان کی حفاظت. ابھی تو ایسے میرے بھائیوں معاملات آ رہے ہیں کہ یہ جو عمران بدبخت جس نے زینب کے ساتھ خباثت کی، یہ ایک پورا سرگنا ایک انٹرنیشنل گروہ ہے اور اس کے پیچھے بڑے بڑے نام ہیں. یہ گورکھ دھندے یہاں چل رہے ہیں. یہ کیا عوام کی حفاظت کریں گے جو خود ڈاکو اور چور اور بدکار اور میرے بھائیوں اس قسم کے لوگ ہیں. اور اللہ کے نبی کی بات بالکل سچی. فرمایا قیامت کے قریب تمہارے حکمران ایسے ہوں گے جو تم میں ذلیل ترین لوگ ہوں گے. ذلیل ترین لوگ ہوں گے. اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا ایسے حکمران تمہارے ہوں گے ان کے چہرے صرف انسانوں جیسے ہوں گے، یعنی نظر تمہیں یہی آئے گا کہ یہ انسان ہے، مگر ان کے دل شیطان کے ہوں گے. ان کے دل شیطان کے ہوں گے. تو کیا ہے تیسری ذمہ داری؟ مال و جان، عزت و آبرو کی حفاظت اور امن و امان کا قیام. اور امام ابو یعلا رحمہ اللہ انہوں نے کہا چوتھی ذمہ داری شرعی سزاؤں کا نفاذ اور مجرموں کی سرکوبی. اللہ اکبر. اگر شرعی سزاؤں کا قیام ہو تو کوئی عمران پیدا ہوگا؟ اور میرے بھائیوں اگر چور کا ہاتھ کٹے، آپ اپنی سونے کی دکانیں کھلی چھوڑ کر چلے جاؤ، کوئی بندہ لے گا؟ اسے یہ پتا ہے اگر میں نے یہاں سے ایک رتی برابر بھی سونا اٹھا لیا تو میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، یہ واپس نہیں جڑتا، پھر میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اور پرویز مشرف بیچارہ مت کا مارا کہتا تھا ہم قوم کو ٹنڈا بنا دیں. ارے بدبخت، یہ تو اللہ کا قرآن ہے، یہ تو اللہ کا قرآن ہے کہ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان کا ہاتھ کاٹ دو اگر چوری ثابت ہو جائے. اللہ کا قرآن ہے بھائی، قرآن نہیں بدلتا. شرعی سزاؤں کا نفاذ. اچھا، فساد فی الارض پھیلانے والے کی سزا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا اسے قتل کر، حکمران حکومت اسے یا قتل کرے یا سولی پر لٹکائے. میرے بھائیو سولی پر لٹکانا پتہ کیا ہوتا ہے؟ کراس بنا ہوتا ہے. یہ عیسائیوں کی سلیب پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سلیب ہے، اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کو باندھ کر سولی پر چڑھایا گیا تھا. یعنی سولی پر چڑھانا، بڑا شہر ہو، اس کا چوراہا ہو، اس پر سلیب بنائی جائے، بندے کو اس پہ باندھا جائے اور بغیر کسی زخم لگائے اسے چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر 5، 10، 12 دن میں ختم ہو جائے. یہ ہے سولی پر چڑھایا جائے. قرآن ہے قرآن. اچھا مجھے یہ بتاؤ، آپ کے اسلام آباد میں اگر اس عمران پر یہ سارا معاملہ ثابت ہونے کے بعد اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے، پورے پاکستان میں ہے کسی کی ہمت یہ کام کرے؟ شرعی سزاؤں کا نفاذ، ہاتھ کٹنا، سولی پر لٹکاؤ یا اس کا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کاٹ دو. فساد فی الارض پھیلانے والے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ اللہ کا قانون ہے. نفاذ کرو گے تو بچو گے. 5ویں نمبر پر فوج اور اسلحہ کا انتظام اور دارالسلام یعنی مسلمانوں کے علاقے کی حفاظت کریں. یہ بھی مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے. 6 ذمہ داری کفار کے خلاف، محاربین کے خلاف قتال اور جہاد کا انتظام کرنا. اعلامیہ ہوا نا پیش، پاکستان کا بیانیہ پیش ہوا نا کہ جی پاکستان میں لڑنا حرام ہے. بالکل حرام ہے. آپس کی لڑائی، آپس کی جنگ، فوج کے خلاف، پولیس کے خلاف، حکومت کو مارنا، کافر قرار دینا، یہ حرام ہے، نہیں جائز.
یہ TTP، یہ داعش، یہ فتنے ہیں. لیکن میرے محترم بھائیوں، جہاد فی سبیل اللہ کا قیام حکومت نے تو کرنا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت دنیا میں پیدا نہیں نہ ہوگی. مخلوق میں سب سے اعلیٰ، فرشتے، جن، انسان، جتنی اللہ کی مخلوق ہے نا، ان میں سب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں تو کوئی شک نہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کا لشکر لے کر نکلتے تو جاتے ہوئے سب سے آگے ہوتے. عباسی صاحب ذرا اٹھاؤ نا تم بھی، نواز شریف آنا تم بھی میدان میں، اٹھا اسلحہ، ڈال موتی کی آنکھ میں آنکھ. یہ لڑیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ نہیں لڑتے. یہ اپنے بچوں کو اشتہاری قرار دلوا لیتے ہیں لیکن کبھی میدان میں نہیں آتے. اور میرے بھائیو ایک بات یاد رکھ لو، میرے رب نے قرآن میں کہا تھا اور آج بھی وہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ وہ لوگ جو جہاد سے منہ پھیرتے ہو، جاؤ لوہے کے کنکریٹ کے بڑے بڑے قلعے بنا لو اگر بچنا چاہتے ہو تو، لیکن بچ نہیں سکو گے. اللہ کے نبی کی سنت، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی سنت ہمارے آج کے وزیر اعظم پر بھی ہے فرض کے کوئی نہیں. یہ کوئی اللہ کے نبی سے افضل تو نہیں ہے نا. جاتی دفعہ آگے، واپسی میں سب سے پیچھے، یہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فرمایا کفار، محاربین، جو لوگ اسلام کے دشمن، ان کے خلاف جہاد اور قتال کا بندوبست کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. 7ویں نمبر پر یہ بڑا اہم نقطہ ہے، سرکاری خزانے کی حفاظت اور اسلام کے مالی نظام کا قیام. سرکاری خزانے کی حفاظت یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی. اور اگر اسحاق ڈار ہوگا جو سہارا لوٹ لاٹ کے چلا جائے گا انگلینڈ میں اور کہے گا اب میں نہیں آتا. اور بھی پرانے نئے کئی وزیر خزانہ ایسے پھرتے ہیں جن لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا وَأَنْتَرَا، اور تو دیکھے گا الحفاظ العراۃ العالۃ رعاء الشاۃ، کپڑے ان کے پاس نہیں، جوتے ان کے پاس نہیں، پہننے کو ان کے پاس نہیں، یہ بکریوں کے چرواہے ہوں گے. یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں بنا کر فخر کریں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جبریل فرمایا قومی سرکاری خزانے کی حفاظت، بیت المال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے. اور ایسا بندہ اس پر قائم کرنا جو مسلمانوں کے مال کی حفاظت کرے اور اسے وہاں لگائے جہاں اس کی ذمہ داری ہے. اور 8ویں، قومی خزانے پر، بیت المال پر ایسے شخص کو مقرر کرنا جو امانت دار ہو. میرے بھائیو یہ لفظ ہی ہے، آج تو نظر آ رہا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، کوئی امپلیمنٹیشن نہیں. خزانے پر ایسے شخص کو نافذ کرو، مقرر کرو کہ جو امین ہو، ایک ایک پیسے کی جو باقاعدہ حفاظت کرنے والا ہو، اس کا حساب کتاب دینے والا ہو. اور یہاں حالت کیا ہے؟ وزارتوں کا قرعہ ڈلتا ہے. پتہ ہے آپ کو قرعہ اندازی ہوتی ہے، ہاں بھائی جی میں نے زیادہ کروں، میں جی اللہ زیادہ بڑا ہوں جی، میں نے جی اپنے آپ کو آگ بھی لگائی تھی، میں نے یہ بھی کیا تھا، میں اتنا بڑا، مجھے دو، میں نے 2 کروڑ لگایا ہے، میں تو 2 ارب کماؤں گا. یہ ہے گندا سیاسی نظام اور گندی سیاست آپ کی. اور اللہ کا دین کیا ہے؟ قومی خزانے پر ایسے شخص کو مقرر کرنا جو امین ہو. اٹھاؤ تاریخ ہمارے لیے تو میرے بھائیوں پھر وہ 1400 سال پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، پہلا دن ہے امارت کا، خلافت کا، اپنے ہاتھوں پر چادریں ڈال کر بازار مدینہ میں چلے گئے بیچنے کے لیے کہ میں وہاں سے کما کر اپنا گزارا کروں گا. لوگ آئے، لوگوں نے کہا خلیفۃ المسلمین اگر نوکری کریں گے تو پھر خلافت کے امور کو کون چلائے گا؟ میرے بھائیوں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا. حضرت ابو عبیدہ نے آ کر ان کا وظیفہ مقرر
مقرر کیا، جب وظیفہ مقرر کیا تو بیوی نے کہا میرا دل کرتا ہے میں اپنے گھر میں کوئی میٹھی چیز بنا کے کھا لوں، آج میرے گھر میں 4 دفعہ میٹھی چیزیں بنتی ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، جب باسی ہو جاتی ہے تو کہتا ہے غریبوں کو دے دو۔ کہا ٹھیک ہے تھوڑے پیسے الگ کر لیا کرو، جب ہو گئے تو ہم میٹھی چیز کھا لیں گے۔ انہوں نے کچھ پیسے جمع کیے۔ میرے بھائیوں جب حضرت ابو بکر گھر گئے تو پوچھا ہاں، کہا جی یہ کچھ پیسے میں نے الگ کیے، یہ ہمارے عمومی خرچے سے زیادہ ہیں، تو میں نے کہا اس کا کچھ بنا لیں گے، اٹھائے پیسے جا کر بیت المال میں جمع کروا دیے۔ یہ زیادہ ہے، ہمارا گزارا اتنے میں بھی ہو جاتا ہے۔ اور آج ساری دنیا میں، سارے پاکستان میں مسلمان بیچارہ بھوکا مرتا ہے، آپ کو 1 روپے کا چائے کا کپ کہاں ملے گا؟ قومی اسمبلی میں، کہ جی یہ ان کے لیے اسپیشلٹی ہے۔ 1 لاکھ کا پیٹرول، یہ میں پچھلے سٹیسٹکس بتا رہا ہوں، 1 لاکھ مہینے کا پیٹرول کا، اتنے ہزار فلاں چیز کا، اتنے ہزار ٹیلی فون کا، اتنا روٹی کا۔ ارے تو کرتا کیا ہے؟ کون سے پہاڑ سر کر کے تو جاتا ہے؟ قومی خزانے پر ایسے لوگوں کو مقرر کرنا جو لوگ امین ہوں۔ اور 9ویں نمبر پر میرے بھائیو یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، تنخواہوں کا منصفانہ نظام قائم کرنا، تنخواہ ادا کرنے کا منصفانہ نظام قائم کرنا اور تنخواہ بر وقت ادا کرنا۔ یہ مسلمانوں کی عمارت، خلافت، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تنخواہوں کا نظام منصفانہ ہو۔ کیا کہتے ہیں کہ جی منیمم ویجز پاکستان میں کتنی ہوگی؟ اتنی ہوگی، اس پر ہے کوئی نظام؟ تنخواہوں کا منصفانہ نظام اور بر وقت ادائیگی، یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے ہاں 6 مہینے، سال کی تنخواہیں، فلاں محکمہ احتجاج کر رہا ہے، نابینا ہے، ان کو تنخواہ نہیں ملی، فلاں کو تنخواہ نہیں ملی، اس کو چیک ملا لیکن وہ باؤنس ہو گیا، وہ کیش نہیں ہوا۔ میرے بھائیو یہ ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کسی وزیر، کسی مشیر، کسی بڑے سربراہ، کسی بڑے کے گھر میں کبھی معاملہ ایسا ہوا ہے اس کی تنخواہ لیٹ ہوئی ہے؟ سوال ہی، اس کی تنخواہ ٹائم پہ ملے۔ بر وقت ادائیگی تنخواہ کی کرنا یہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا۔ اور 10ویں نمبر پر عوام کی حالت سے براہ راست باخبر رہنا، یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے۔ عوام کی حالت سے براہ راست ڈائریکٹ انٹریکشن ان کے ساتھ ہونی چاہیے وزیر اعظم کی، تاکہ اسے پتا چلے آلو کا کیا بھاؤ ہے۔ میرے بھائیوں یہ ڈائریکٹ انٹریکشن کرتے ہیں؟ سوال ہی پر ان کو تو پتہ نہیں چوتھے محلے کی خبر ملتی ہے، عذاب کتنے بڑے ہوں گے، ان کو سب ٹھیک ہے سر، ایوری تھنگ از اوکے، اچھا ٹھیک ہے۔ عوام کے ساتھ براہ راست انٹریکشن اللہ کے نبی کی تھی، رسول اللہ کی تھی، میرے لیے تو وہ نمونہ ہے، میں تو ان کو لوں گا، میرے لیے تو وہ سرچشمہ ہدایت ہے، ہمارے تو وہ مقتدا اور پیشوا ہے، ہم تو ان کو لیں گے۔ ڈائریکٹ انٹریکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ہر شخص کے ساتھ، بڑے کے ساتھ، چھوٹے کے ساتھ۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سادہ تھے کہ مدینہ میں کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر آپ سے بات کرنا چاہتا نا تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتا اور جتنی دیر جی چاہے آپ سے بات کر لیتا، آپ اکتاتے نہیں تھے۔ لاؤ ایسا حکمران، لاؤ ایسی ذہنیت۔ آج بات کرنے کو، سننے کو کوئی شخص تیار ہے، چھوٹے محکمے کا بندہ نہیں بات سنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں، میرے بھائیوں ہم اللہ کے نبی کی مثال پتہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ ہمارا رول ماڈل اور ہے ہی کوئی نہیں، ہے کوئی اور رول ماڈل؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ہمارے چیف کے لیے، ہماری فوج کے لیے، ہماری حکومت کے لیے، ہمارے سیاسی کارپردازان کے لیے نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں، ساری صفیں بن گئی، یہ غور کیجئے گا ذرا، طبیعت ساری صفیں بن گئی، اقامت ہو گئی، ایک شخص آ گیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فریاد، کو مسئلہ، کو مصیبت، پریشانی تھی، کہتا جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو لیٹ کر دیا. سارے لوگ صفوں میں کھڑے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا، صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا دیا، اپنے کان مبارک کو اس کے منہ کے قریب کر دیا. کہتے ہیں جب تک وہ بولتا رہا اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا. فریادی یہ ہے اسوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب یہ اسوہ ہوگا تو میرے محترم بھائیوں پھر مسئلے نہیں بنیں گے، پھر ڈائریکٹ انٹریکشن ہوگی. آئے نا وزیر اعظم ذرا مارکیٹ منڈی میں، کرے بات، دیکھے لوگوں کے حالات کیسی زندگی گزرتی ہے، پھر جا کر اسے پتا چلے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں اور دنیا کہاں بیٹھی ہے. تو میرے محترم بھائیوں یہ باقاعدہ ذمہ داریاں ہیں مسلمان حکمران کی جو اللہ رب العالمین نے اس پر عائد کی ہیں. اور اس کے بعد ہے عوام کی ذمہ داریاں. یہ بھی سنیے، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری خلیفۃ المسلمین کی ظاہر اور پوشیدہ خیر خواہی کرنا. جو مسلمان کا حکمران ہے نا اس کی خیر خواہی کرنا، یعنی اس کو برا بھلا گالی گلوچ نہیں دینی، خیر خواہی کریں، اس کے ساتھ خیر کی طرف اسے گائیڈ کریں. دوسرے نمبر سے دل و جان سے اس کی فرما برداری کرنا معروف کے اندر. معروف سے مراد کیا ہے؟ فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی. ہر وہ کام جو مسلمان حکمران تمہیں دین اللہ کے مطابق حکم دیتا ہے تم پر یہ لازم ہے کہ اس کو مانو، اتباع کرو، اس کا احترام کرو، سچی بات اسے سمجھاؤ اور غلطیوں پر اسے متنبہ کرے. بالخصوص علماء. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا دور فتنے کا دور تھا. وہاں کے حکمران کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، بڑا کچھ انہوں نے کیا. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں سب سے بہترین عالم کہ وہ اس حکمران، اس وزیر، اس مزیر کا ہاتھ پکڑے اور اسے لے جا کر نصیحت کرے. اور ترمذی میں حدیث ہے سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کر. پانچویں ذمہ داری کہ سچی بات سمجھانا، اسے اس کی غلطیوں پر متنبہ کرنا. چھٹے نمبر پر ملک کے خلاف، مسلمان مملکت کے خلاف اگر کوئی سازش ہو رہی ہو تو اس بات پر اتھارٹیز کو، پولیس کو، حکمران کو متنبہ کرو. یہ لازم ہے. مسلمان علاقے ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ساتویں نمبر پر اس کے جو عمال ہیں، چھوٹے لیول کے آفیسرز، ان کے بارے میں جو صحیح بات ہو وہ بڑے حکمران تک پہنچانا. آج کل تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک آپ کی کسی نے بات سننی نہیں. آپ کہیں گے جی ہمارے ڈی سی او صاحب یا فلاں صاحب یا فلاں صاحب ہم پر ظلم کرتے ہیں، وہ کہے گا چلو خیر ہے. اول تو آپ کی بات پہنچے گی نہیں. اگر پہنچ بھی گئی تو کوئی اس کا پازیٹو جواب آپ کو نہیں دے گا. بہرحال یہ ذمہ داری ہے. اور آٹھویں نمبر پر جتنے عوامی بہبود کے کام ہیں پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہمارے علاقوں کے لیے، ہماری گلیوں چوراہوں کے لیے، اس میں حکومت کی مدد کرنا. اور الحمدللہ جماعت الدعویٰ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کا یہ وتیرہ رہا ہے. حکومت کرے نہ کرے ہم نے الحمدللہ پاکستان کے عوام کی ہمیشہ خدمت کی، ہر علاقے کے اندر بلا تفریق. اور 9ویں نمبر کے اوپر لوگوں کو جو مسلمانوں کا علاقہ ہے اس علاقے اور اس کے حکمران کے ساتھ اٹیچ کرنا اور اس کی مدد پر انہیں لگانا کہ نہیں ہم نے ریاست پاکستان کی مدد کرنی ہے. سیاستدان اگر برے ہیں، فلاں اگر برا ہے تو یہ ملک تو ہمارا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور میرے محترم بھائیوں 10ویں نمبر پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے مال سے اور اپنے عمل سے
مسلمانوں کے علاقے کا دفاع کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنے علاقوں کا زبان، مال اور اعمال سے دفاع کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. یہ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، ہم نے ان ذمہ داریوں کو بھی نبھانا ہے. محدثین نے پوری کتابیں لکھی ہیں اس پر، پوری کتابیں، باقاعدہ احکامات ہیں. اور الحمدللہ خلفائے راشدین نے ان احکامات پر عمل کر کے دنیا کو دکھایا، اور دنیا میں وہ نظام قائم کر کے دکھایا کہ جو میرے محترم بھائیوں جب بھی قائم ہوگا اسی سے امن آئے گا، اسی سے غلبہ اسلام آئے گا، اسی سے ہر شخص کا تحفظ ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. اقوام متحدہ کی ٹیموں نے پاکستان آنا ہے، تو اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے یہ باقاعدہ فیصلہ دیا ہے کہ ہم حکومت کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ حافظ سعید حافظہ اللہ اور جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر کسی قسم کا کریک ڈاؤن نہیں کریں گے. میرے بھائیوں یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ وہی اقوام متحدہ ہے، یہ وہی UNO ہے جسے آج UN کہتے ہیں. یہ وہی امریکہ کی لونڈی ہے جس نے آج سے 70 سال پہلے ایک نہیں 20 ریزولوشنز پاس کیے کہ کشمیر کے لوگوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، حق خود ارادیت ملنا چاہیے. ہندوستان نے دیا؟ نہیں دیا. ہندوستان نے اقوام متحدہ کی 20 قراردادوں کو مانا؟ نہیں مانا. ہندوستان نے ان کشمیریوں کو ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ 8 لاکھ افواج کو مسلط کر کے غلام بنا کر رکھنے کی کوشش کی، لیکن آج تک وہ لوگ تحریک آزادی کشمیر میں باقاعدہ کھڑے ہیں، ڈٹے ہیں، اور ان کا ایک ہی نعرہ ہے، ان کا ایک ہی نعرہ ہے. وہ کہتے ہیں آج بھی ہمارا یہی نعرہ ہے کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں ہے، کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے اور ہمارا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے، ہم آزادی لے کر رہیں گے. یہ میرے بھائیوں ان کا نعرہ ہے. اقوام متحدہ کی بات ہندوستان نے تو مانی نہیں، اس نے 20 ریزولوشنز کو جوتے کی نوک پر رکھا. سیکورٹی کونسل یعنی سلامتی کونسل کی ریزولوشنز کو بھی جوتے کی نوک پر رکھا. کوئی ٹیم ہندوستان میں نہیں جاتی کہ وہاں پر جا کر ہندوستان کا ظلم وہ دیکھے کہ سری نگر، شوپیاں کے اندر، کپواڑہ کے اندر، بڈگام کے اندر، سوپور کے اندر کیسے یہ ظالم ظلم کر کے مسلمانوں کی آنکھوں کو ضائع کرتے ہیں، عورتوں کا ریپ کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. یہ کوئی نہیں دیکھتا، اور منہ اٹھا کے یہ پاکستان میں آتے ہیں جماعت الدعوہ کو دیکھنے. اور پھر ہماری حکومتیں یہ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں ہماری حکومت امریکہ بچا لے گا، یہ UNO ہماری حکومت بچا لے گی. میرے بھائیوں کوئی نہیں بچائے گا. قل اللہم مالک الملک، اللہ ہے بادشاہ، سب سے بڑا بادشاہ اللہ ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزتیں ذلتیں اس کے پاس ہیں. تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہ تو توحید کا عقیدہ ہے بنیادی.
امریکہ تجھے کیا بچائے گا؟ وہ تو خود ٹرمپ امریکہ کی بربادی لکھ رہا ہے، ہر روز امریکہ کی بربادی وہ لکھ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. ہر آنے والا دن وہ امریکہ کی بربادی لکھ رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو رویے انہوں نے اختیار کیے ہیں، ایسے رویے کبھی دنیا میں اللہ رہنے نہیں دیتا. مودی بھی اسی راہ پر ہے. مودی کا یار آیا ہوا تھا اسرائیل کا مجھے، یہ نیتنیاہو، یہ میرے بھائیوں جتنے جی چاہے مل جائیں، یہ سارے مل جائیں. انہیں پتا ہے ہم سارے ایک ہیں، یہ سارے مل جائیں. انہوں نے مار کھانی ہے انشاءاللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر صلیب کا قتل کرنا ہے. مہدی علیہ الرحمہ انہوں نے آ کر نظام کا قیام کرنا ہے. درخت بول کر کہیں گے، پتھر بول کر کہیں گے میرے پیچھے یہودی ہے، کر قتل. یہ نہیں بچ سکتے. مودی اب ان کے ساتھ یاریاں لگاتا ہے، کہتا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے دلی میں، اور یہ محمود خان اچکزئی بدبخت یہ اس کے ہر پروگرام میں شامل ہے. کھانا پاکستان کا اور یاریاں اسرائیل اور ہندوستان کے ساتھ. وہاں اعلان کیا باقاعدہ انہوں نے اسلام کے تو پہلے ہی بڑے وہ دشمن ہیں، اور پاکستان کے خلاف ان کو ڈر ہے. اور انشاءاللہ پاکستان ہی اللہ کے فضل و کرم سے ان پر کاری ضرب لگائے گا. یہ اللہ نے نعمت دی ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا. سازشیں بڑی ہیں، فتنے بڑے ہیں، ساری دنیا دشمن ہے، لیکن میرا رب انشاءاللہ اس مملکت عزیز کی حفاظت کرنے والا ہے. میرے بھائیوں انشاءاللہ پاکستان ان کو ضرب لگائے گا. یہ انشاءاللہ کسی بھول میں نہ رہیں، اور ہم انشاءاللہ کبھی ہندوستان یا ان کے نیچے لگ کر نہیں رہیں گے. یہ بھی پاکستان نے کہا، ہمارے آرمی چیف نے کہا، انہوں نے کہا کوئی نہیں، بس نو ڈو مور. اب ہم ڈو مور نہیں کریں گے. ناؤ دا ورلڈ ہیو ٹو ڈو مور. اب دنیا کو ڈو مور کرنا پڑے گا. اب ہم ڈو مور نہیں کریں گے، بس جتنا ہو گیا. تم سے کیا ہوا؟ 90 ملک تم لے کر آئے، ساری فوجیں لے کر آئے، ساری دنیا کا اسلحہ تم نے افغانستان میں کھپا دیا، لیکن تمہارا کچھ نہیں بنا. تمہارا میں کرسٹل کابل میں کھڑے ہو کر یہ کہتا تھا ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوا، ہم کچھ نہیں پا سکے، ہم ایک چوٹی پر بھی اپنا جھنڈا نہیں لگا سکے. تم کیا کرو گے؟ تم نے صرف کیا کیا؟ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا نام لے کر تم نے 6 لاکھ عراق کے مسلمانوں کو شہید کیا. یہ کیا تم نے. 10 لاکھ افغانیوں کی شہادتوں کے تم ذمہ دار. 70 سال سے تم فلسطین کے اندر ظلم کے ذمہ دار. 8-9 لاکھ کشمیریوں کی شہادتوں کے تم ذمہ دار ہو. ان سب کا بدلہ انشاءاللہ تم سے لیا جائے گا. یہ سارے جمع ہو رہے ہیں نا. اور میرے بھائیوں آپ غور کیا کبھی آپ نے؟ اب اللہ تعالیٰ نے نظام کون سا شروع کر دیا ہے؟ 2 ٹولے بنے گے، اب 2 جماعتیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان. بس باقی سب ختم ہو جائے گا. صرف 2 جماعتیں. کافر جمع ہو رہے ہیں، مسلمان ایک سائڈ پر ہو رہے ہیں. منافقوں کو اللہ تعالیٰ الگ کر رہا ہے. سارا چند سالوں میں کھل کے سامنے آ جائے گا. اور انشاءاللہ ہمارا تو 2 ٹوک انشاءاللہ پختہ ایمان ہے اللہ کے قرآن پر، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پر ہم انشاءاللہ اس پر کمپرومائز کوئی نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ پاکستان سے کام لینا ہے. میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ آئیں اقوام متحدہ آئے، آ کر دیکھے مرکز البدر کو، دیکھے ہمارے مرید کے القادسیہ کو کہ کون سی دہشت گردی ہے. وہاں پر آئے گا تو اسے فری ڈسپینسری ملے گی، چائے پانی پلایا جائے گا. آؤ بیٹھو، کون سی دہشت گردی ہو رہی ہے یہاں؟ دہشت گردی دیکھنی ہے تو جاؤ، جا کر RSS کے کیمپ دیکھو، راشٹریہ سیوک سنگھ، جا کے بجرنگ دل کو دیکھ. تیری ایک فلم جو ہندوستان نے سپریم کورٹ نے کہیں ریلیز کرتے ہیں، کیا کیا ہندوؤں نے؟ تباہی مچا دی. کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے اس لیے وہ دہشت گرد نہیں ہے. میرے بھائیوں بدر سے لے کر باٹا پور تک، باٹا پور سے لے کر آپ کی ان جنگوں تک، کارگل تک، اگر جتنی جنگیں مسلمانوں نے لڑی ہیں ان میں کفار کے قتل سارے جمع کیے جائیں نا تو یہ چند لاکھ سے زیادہ نہیں بنتے. چند لاکھ میکسیمم.
یہ لاکھ کا لفظ بھی شاید زیادہ ہے. اور صرف پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں کتنے لوگ؟ کروڑوں لوگوں کو قتل کیا. ہٹلر کون تھا؟ عیسائی تھا نا. مسولینی کون تھا؟ عیسائی تھا. یہ سارے عیسائی ریسسٹ تحریے، ان ظالموں نے ایک ایک جنگ کے اندر 2 کروڑ انسانوں کو ہلاک کیا. انہیں کوئی دہشت گرد نہیں کہتا. ثابت کیا ہوا کہ ٹیررزم اصطلاح یا ٹرمینالوجی یہ انہوں نے گھڑی ہی اسلام کو ختم کرنے کے لیے. لیکن میرے محترم بھائیوں ایک بات پکی ہے، یہ جتنے جی چاہے الزام لگا لیں، جہاد قیامت تک جاری رہے گا. ہماری تو فوج کے ماتھے کا جھومر ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ. ہمیں کیا خدشہ؟ یہ تو قیامت تک جاری رہے گا. ہاں دہشت گردی، فتنے، مسلمان کا قتل، آپس کی لڑائی، خودکش حملے، یہ TTP، یہ داعش، یہ ان کے ہرکارے، ان کا رد سب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے جماعت الدعوہ نے کیا. ہم نے ان کے اوپر کتابیں لکھی علمی طور پر. الحمدللہ ان فتنوں کا رد ہم نے کیا. مگر جو فریضہ جہاد ہے ہم انشاءاللہ نہ اس کے منکر ہیں اور نہ کسی کو اس کو ختم کرنے دیں گے. اس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا. یہ تو قیامت تک جاری رہے. تو میرے بھائیوں آئے آ کر دیکھیں اقوام متحدہ بھی، اسے بھی پتا چلے کہ دہشت گرد جن پر تو الزام لگاتا ہے ان کا چہرہ، ان کا کام، ان کا نظام کیا ہے. جا کر سندھ کے ہندوؤں سے پوچھ، وہ تجھے بتائیں گے کہ حافظ سعید کی جماعت دہشت گرد ہے. ہمارے بھائی الحمدللہ اپنی جانوں کی بازیاں لگا کر وہاں کے ہندوؤں کو سیلابوں میں میرے بھائیوں بچاتے رہے. یہ دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی ہے. 20 خاندان ان کے مسلمان ہوئے. اچھا ہم نے کوئی گن پوائنٹ پر کہا کلمہ پڑھ؟ یہ الحمدللہ کردار ہوتا ہے. جب کردار اچھا ہوگا، جب آپ انسانیت کی تذلیل نہیں کرتے. اور ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے نہیں ڈرتے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ذمہ کا قتل کرے گا، جو مسلمان ملکوں میں کافر رہتے ہیں اس کا قتل کرے گا ناحق، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. یہ میرا ایمان ہے. ہم کیوں کسی کافر کو مانیں؟ وہ ذمہ ہیں، ان کی جان اور مال کا تحفظ ہم نے کرنا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، تیرے سے ڈر کے نہیں. یہ ہمارا عقیدہ، ہمارے اسلام ہے، اسلام ہمارا سچا ہے. پر تم ایسے ظالم ہو. تم نے 6 مسلمان ملکوں پر پابندی لگائی. تم نے ہندوستان کی یونیورسٹیوں سے کشمیریوں کو چن چن کر اسیسینیٹ کروایا. تم نے پاکستان کے خلاف سازشیں کی. امت مسلمہ کو تم نے ہلاک کیا. غزہ کو تم نے دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا کر وہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا. تم نے شام کے اندر ہمارے ماؤں بہنوں بچیوں کو ادلب کے اندر، حلب کے اندر قتل عام کیا، کروایا. تمہارے روس نے، ان سب نے. میرے محترم بھائیوں ظالم تو تم ہو، ہلاکو خان تو تم ہو. کہتے ہیں ہم سیولائزڈ ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم سیولائزڈ ہیں، ہم مہذب ہیں. تمہاری کیا تہذیب ہے؟ تمہاری وہ تہذیب ہے کہ تمہارے ہاں شیطان صفت لوگ جنہوں نے پیڈوفائل بن کر، ان ظالموں نے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ان کو اس بات پہ مزہ آتا ہے کہ جب بچے کو قتل کیا جائے. صرف شیطان ایسا کام کر سکتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے پجاری ہیں. شیطان کے پجاری ہیں. ہم انشاءاللہ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہمارے رب کا قرآن سچا ہے. ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہدایت، نمونہ، رہبر، رہنما، مقتدا اور پیشوا بن کر آئے. انہی کی اتباع ہے، انہی کی اطاعت ہے، انہی کی لیڈرشپ ہے. قیامت تک انہی کی رسالت چلے گی. قیامت تک جو قرآن وہ لے کر آئے وہ چلے گا. ان کی باتیں سچی ہیں، ان کی باتوں میں کوئی شک نہیں. جو ان کی زبان مبارک سے نکلا وہ ہو کر رہے گا. ساری دنیا جو جی چاہے کر لے، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ اٹل ہے، اٹل ہے. یہ سارے جمع بھی ہو جائیں، یہ اسلام کو ختم نہیں کر سکیں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی خیمہ کچا ہو، پکا ہو، بالوں کا بنا ہوا ہو، اس میں اسلام ضرور پہنچ کر رہے گا، میرا دین پہنچ کر رہے گا. اب میں یہ سوچتا ہوں میرا اس میں کیا کردار ہوگا، میں کہاں پر کھڑا ہوں. وہ ہمارے بھائی جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی وہ تو کامیاب ہو گئے.
جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو کتاب و سنت کی دعوت کے لیے کھپا دیا وہ تو کامیاب ہیں. ہم نے آج یہ میرے بھائیوں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس راہ پر چلنا ہے. جب ہم انشاءاللہ مخلص ہو کر اللہ کے دین پر چلنا شروع ہو گئے میرے محترم بھائیوں انشاءاللہ اسی وقت اللہ کے فضل و کرم سے تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. اسی وقت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سب کے لیے کامیابیاں اور کامرانیاں لکھ دے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ملک عزیز پاکستان اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کافروں کی سازشوں سے ملک عزیز پاکستان جماعت الدعویٰ امیر محترم حافظ سعید ان کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں برما میں کشمیر میں فلسطین میں جہاں جہاں مسلمان مجبور اور مقبول ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں. ہم اپنے بیوی بچوں کو اپنے گھر والوں کو اللہ کے دین پر چلانے والے بن جائیں. ہم شریعت اسلامیہ کو اپنی زندگیوں میں نافذ اور قائم کرنے والے بن جائیں. جب یہ کام ہم کر لیں گے پھر اللہ کا وعدہ انشاءاللہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے جنہوں نے نیک عمل کیے. لیستخلفنہم فی الارض اللہ کہتا ہے میں ان کو دنیا میں خلافت دوں گا كما استخلف الذين من قبلكم جیسا ان سے پہلے لوگوں کو دی تھی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اللہ کہتا ہے میں ان کا دین مضبوط کر دوں گا. آج دین مضبوط نہیں ہے. آج میری رسم آگے ہے. آج میری برادری آگے ہے. اللہ کہتا ہے میں ان کا دین مضبوط کر دوں گا. وَلَيُبَدِّلَنَّ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اللہ کہتا ہے خوف تمہارا میں ختم کر دوں گا. امن آ جائے گا. آج ہے نا خوف ختم امن آ جائے گا. کب آئے گا؟ یعبدوننی جب تم میری عبادت کرو گے میرے ساتھ شرک نہیں کرو گے اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اپنے وقت کو اپنی صلاحیتوں کو اپنے رب کے دین کے لیے لگا دو میرے بھائیوں. جب تم یہ انویسٹمنٹ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے مسائل کو خود حل کرے گا. اور ابن آدم کا پیٹ ایک وادی سونے کی ہو اس سے بھی نہیں بھرتا. کہے گا اور آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا پیٹ قبر کی مٹی سے بھرے گا. نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ہم نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ نے تم کو ہلاک کر دیا کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو. ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ نہیں لگانی. ہم نے اپنی صلاحیت جو بیسٹ اویلیبل صلاحیت ہے اس کو رب کے دین کو دینا. میری صلاحیت میرے اللہ کے دین کے لیے. میرے اللہ کا دین سب سے زیادہ پرائم ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب وہ امپورٹنٹ ہے میری صلاحیت اس پر لگے گی اللہ تعالیٰ مجھے ریٹرن بھی انشاءاللہ اچھا دے گا انشاءاللہ. ابھی ہم نماز کے بعد حاجی غلام رسول صاحب ہمارے ہمسائے ہیں بزرگ میں ان کی والدہ کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھائیں گے. اور ان کی بیوی بھی سخت بیمار ہیں اور دیگر بھی جتنے لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے مسلمان یا اللہ مجبور پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جتنے مسلمان اس وقت مقہور مظلوم ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ شام کے اندر شدید سردی میں خیموں کے اندر ہمارے بچے مائیں بہنیں ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما. یا اللہ ان کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سیدھی راہ پر چلا دے. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا دے. یا اللہ ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اچھی زبان عطا فرما. یا اللہ ہمیں نمازوں پہ پابندی عطا فرما. یا اللہ ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ جڑنا عطا فرما. یا اللہ ہمیں سنت نبوی کو سیکھنا عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.